اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ تمام میڈیا اور صحافی حضرات کا کہ آپ لوگ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور جہاں آپ روزمرہ کے مختلف ایشوز اور مسائل کو کور کرتے ہیں وہاں اپنے یوتھ اور اسٹوڈنٹ کو بھی اپنے کیمروں کی زینت بخشی اور آپ نے ہمیں کور کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا ٹائم نکالا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے عزیز بھائی نے رکھا کہ 1 اکتوبر کو پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایک حقوق طلبہ مہم کے حوالے سے اٹھو جہاں بدل دو کے عنوان سے ایک مہم کا آغاز کیا، جس میں پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی تعلیمی ایشوز ہیں، اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور سب سے اہم ایشو جو طلبہ یونین کا ایشو ہے، اس کے اوپر ایک بہت عرصے سے ایک ڈکٹیٹر کے کہنے کے اوپر پابندی لگی تھی، وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اس کے اوپر یہ مین ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد پوری مہم کو لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ مہم پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اندر کی گئی، اور اس طرح صوبہ پنجاب شمالی کے اندر ناظم صوبہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو نیچے صوبے کے اندر کیا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کیپٹل کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی اسی طرح اس پوری مہم کو لانچ کیا جائے، اور اسلام آباد جو مین سٹی ہے، جس کو ہر کیپٹل ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، ہر قسم کی چیز موجود ہے، یہاں پہ طلباء کیا ایشوز ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے اشکار کیے جائیں، کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وفاق کے اندر سب کی چیزیں ٹھیک ہیں اور ہر صوبے کے اندر مسائل ہیں، تو ایسا نہیں ہے، چیزیں سامنے لانی چاہیے۔ تو جہاں اسلام آباد کے اندر مختلف قسم کے ایشوز ہیں، اس کو ہم 3-4 حصوں میں کیٹیگرائز کر کے ڈیوائڈ کر کے ہم نے اسلام آباد کے جو مین ایشوز ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں جنرل ایشوز ہیں طلبہ یونین کے حوالے سے، ایم کیٹ کے حوالے سے یا فیسز کے حوالے سے، وہ تو ایک بہت جنرل ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے طلبہ یونین کے اوپر آؤں تو طلبہ یونین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو محترم ناظم عالم نے ڈسکس کیا مکمل، ناظم صوبہ نے بھی، اور آج یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے میں بھی آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ڈفرینٹ قسم کے فیصلے لائے جا رہے ہیں۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو کریں گے، اس کو ہم بہتر کریں گے، اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ رائٹ ناؤ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی ایک سینٹر صاحب پچھلے سال ایک بل پیش کرتے ہیں، اور وہ بل جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر ایجوکیشن کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دیتی ہے، جس میں اسلام آباد کے مختلف وائس چانسلر، مختلف پرنسپل کالجز، سب کچھ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ کمیٹی اس کو مکمل طور پہ پاس کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اس کو آگے ریفر کر دیتی ہے انٹیریئر منسٹری کو، اور آج تک وہ جو لیٹر ہے، وہ جو ریفر کیا وہ چیز ہے، وہ آج تک لاپتہ ہے، سال ہو گیا اس چیز کو۔ یہ جس طرح کی پریکٹسز ہر سال آ رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایسی کوئی بات آتی ہے، کبھی کوئی ایم این اے کھڑا ہو کر بات کرتا ہے کہ بالکل طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے، اور یہ بات اپوزیشن یا حکومت کی نہیں ہے، ہر طرف سے ایک بات یہ آ رہی ہوتی ہے کہ بحال ہونی چاہیے۔ اگر اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے، حکومت بھی چاہ رہی ہے، ہر کمیٹی بھی پروو کر دیتی ہے، تو یہ پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو طلبہ یونین بحال نہیں ہونے دے رہی؟ اس کا مطلب کوئی ایسی طاقتیں بیٹھی ہیں پیچھے جو کسی کو کچھ نہیں کرنے دے رہی۔ حکومت اپوزیشن مل کے کہہ رہی ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ان طاقتوں کا اندازہ پتہ کرانا پڑے گا کہ کون ہے جو ہمیں حکومت چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ طلبہ یونین بحال نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ مین یہی ہے کہ مین نرسری جو ہے کہ لیڈرشپ نکل سکے، پولیٹکس کو کسی کے ہاتھوں ڈیل نہ ہو سکے، جو اصل پولیٹیشین پیدا ہو سکیں، جو نیچے سے گراؤنڈ لیول سے آ سکیں، ان کو یہ پروان نہیں چڑھانا چاہتے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ طلبہ یونین کا مین ایشو ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے، اور اسلام آباد کے اندر چیف جسٹس صاحب، اس کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے، جن کا وہ خود سنیجس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، سنڈیکیٹ کے اجلاس میں جاتے ہیں قاعدہ یونیورسٹی کے، اور وہاں پہ حکم دیتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ کے اندر آپ نے طلبہ یونین کے الیکشن کرانے ہیں، لیکن دوبارہ جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوا، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، لیٹرز گھوم رہے ہیں، کسی جگہ گھوم رہے ہیں، اور صرف ہوائی باتیں ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں بڑا مطالبہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا بھی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد میں بھی ہے کہ اسلام آباد سے اگر اس کا آغاز ہونے خبریں آ رہی ہیں تو اس کو فل فور کیا جائے، اور قاعدہ یونیورسٹی سے کیا جائے، جہاں سے بھی کیا جائے، لیکن فل فور اس کی امپلیمنٹیشن لائی جائے، اور فوراً طلبہ یونین کو ان کا بنیادی آئینی جمہوریہ کا اس کے ساتھ کیا جائے۔ دوسری چیز ہے فیسز، مطلب ہم نے کیٹیگرائزیشن جب کر رہے تھے کہ کس یونیورسٹی میں، کس کالج میں کیا مسئلہ ہے، تو ایک مین مسئلہ ہر جگہ ہی تھا کہ بے تحاشا فیسوں میں اضافہ، مسلسل اضافہ، 15% اضافہ، نئے طلبہ کے لیے اضافہ، لیکن یہ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہر جگہ اس کو ڈسکس، تو جنرل میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہر یونیورسٹی ہو، پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ فیس کر رہا ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بجٹ میں حصہ بڑھایا جائے، ایجوکیشن میں ہمارا جو بجٹ ہے اس میں حصہ بڑھایا جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مطلب بڑھانے کی بجائے اس کو مزید، جو آگے کرنے کی بجائے اس کو مزید کم کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایجوکیشن کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ان کے فیوچر کے ساتھ تباہی ہے۔ اگر آپ تعلیم کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ اچھا، اس کے بعد مین ایشوز جو آتے ہیں طلبہ یہاں پہ اسلام آباد ریلیٹڈ میں بات کروں تو سب سے پہلے میں سرکاری کالجز کی بات کروں گا۔ ابھی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوئے ہیں، ایسی بے ضابطگی نظر آئی ہیں، ویڈیوز کے اندر ایویڈنس موجود ہے اسٹوڈنٹس کے پاس، لیکن ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، وہ کہاں جائیں، کہاں جا کر روئیں دھوئیں،
سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو پولیس باہر آ جاتی ہے، ان کو آگے روکنے احتجاج تک نہیں کرنے دیتی ہے، ان کو مارتی ہے پیٹتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اس کے باوجود اکٹھے ہو کر باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیپر دیے ہیں، ہم نے ہر طریقے سے پیپر دیے ہیں، تیاری کی ہے، اور ہمیں ایک عجیب طریقے سے ایک فگر آتی ہے، اتنے ہزاروں لوگوں کو فیل کر دی جاتا ہے۔ اور بعد میں ویڈیوز پروف پڑے ہیں کہ وہ پیپر چیک کرنے کے لیے ایک نیا قانون آیا جی کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے پر پیپر، تو ٹیچر اتنے پیپر لے لیتا ہے اور اپنے بچوں سے چیک کرا رہا ہے۔ ایک بندہ جس کو ڈگری نہیں ہے اس کے پاس سے پیپر چیک کرا رہا ہے صرف پیسے لینے کے لیے۔ تو یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں، سب کے پیچھے ایک پراپر تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے جتنے امتحانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر پراپر تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر بہت سے کالج اسلام آباد میں ایسے ہیں جہاں ہاسٹل بلڈنگ اپروو ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، بلڈنگ موجود ہے، لیکن ہاسٹل کا قیام نہیں ہو پا رہا۔ ہم سے آپ یقین کریں، جب ہم نے اس بات کا کیا اور لوگوں سے رابطہ کیا، ہم سے سرکاری یونیورسٹی سرکاری کالجز کے پرنسپل نے رابطہ کیا ہم سے کہ ہماری بلڈنگ موجود ہے، کچھ کافی حد تک بن چکی ہے، لیکن کچھ اپروولز نہیں مل رہے، کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، کچھ فنڈ کئی لوگ بیچ میں کھا گئے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن آپ لوگ آواز اٹھائیں۔ وہ ہم سے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کالج کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ لوگ آواز اٹھائیں، یعنی وہ خود اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ اندازہ کریں۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ایسا لوگ ایک نظام متعارف کرایا گیا کہ جس کے ذریعے اب رٹا سسٹم ختم کر دیا جائے گا اور کنسیپچول اسٹڈی کرائی جائے گی، لیکن بس نہ کوئی اس سے لوگوں کو بتایا گیا، نہ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ پہلے اس کا لوگوں کو گائیڈنس تو دیں، اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں تو صحیح اس میں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس کو فالو اپ کرنا ہے، لیکن نہیں، صرف کہہ دیا گیا اور پریس کانفرنسیں کر کے لوگوں کو بتا کر اپنی واہ واہ کروا لینے کے بعد کوئی اس کو طریقے سے نہیں کیا گیا۔ اچھا، مانیٹرنگ نظام ٹھیک نہیں ہے، اور تعلیمی اداروں میں سب سے بڑھ کر کالجز کے اندر عزائر رائے پابندی ہو رہی ہے۔ اگر آج میں کھل کے یہاں بات کر رہا ہوں تو یہ بات میں کسی کالج کے اندر کیوں نہیں کر سکتا، میں مسائل کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا کہ یہ بات کیوں مسئلے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو اسٹوڈنٹ کے ایشوز ہیں وہ اپنے آواز اٹھانے کے لیے مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ 2-3 مین جامعات کی بس میں آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 ایشوز آ رہے ہیں کہ نرسنگ کونسل سے ابھی تک یہ تاحال رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے، اور وہاں کے ایشوز بار بار ہم سے آ کے مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کی سب سے مین اور ریپرزینٹیو آرگنائزیشن ہے۔ اسٹوڈنٹ تنگ آ کر ہم سے رابطہ کرتا ہے، جب اس کو اپنے ادارے میں کچھ نہیں ملتا، اس کو حکومت سے احتجاج کر کے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں ملتا تو پھر ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہمارے پیجز پر رابطہ کرتا ہے، ہم سے پرسنل کانٹیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے ہم ان کے ریپرزینٹیو بن کر آپ سے آج بات کر رہے ہیں۔ صرف اسلامی جمعیت طلبہ کی آرگنائزیشن نہیں کہ ہم اپنے کسی کارکنان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم ہول کمیونٹی، ہول یوتھ اور اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ چاہے کہیں سے بھی ہو، وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسٹوڈنٹ کے ریپرزینٹیو کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، الائڈ ہیلتھ سائنسی ڈپارٹمنٹ کی الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل میں بھی تاحال رجسٹر نہیں ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، نرسنگ کونسل میں رجسٹر نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ان کی بے تحاشا فیسوں میں اضافہ ہے، اور پیرامیڈس کی لیبارٹری کا بے حد فقدان ہے اس یونیورسٹی کے اندر، اور فیکلٹی بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ پراپر ایک اس کو میڈیکل یونیورسٹیز کو کھلا سکیں، وہ اس قابل ہو۔ پھر ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ اردو۔ جامعہ اردو جو ہے نظر آئی ہے یہاں، ان کے ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے ان کے ناظم مجھے یہاں موجود ہیں۔ اردو یونیورسٹی کے اندر ابھی نیا کیمپس تشکیل دیا گیا ہے، وہاں طلبہ سے پراپر فنڈنگ کی لیے مسجد کے لیے، لیکن ابھی تک وہاں اتنے عرصے سے یونیورسٹی ہونے کے باوجود ہم مسجد کا قیام نہیں کیا گیا۔ تو پہلا مطالبہ کیا کہ مسجد کے نام پہ جو طلبہ سے فنڈنگ کی، کم از کم اس کا آڈٹ تو پیش کیا جائے، وہ پیسے کہاں گئے ہیں۔ پھر ہاسٹل موجود ہی نہیں ہے، اتنی بڑی جامعہ اردو یونیورسٹی ہے، اتنے اسٹوڈنٹ وہاں انرول ہیں، اور وہاں پہ ہاسٹل موجود نہیں ہے، کھیل کے گراؤنڈ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی بری صورتحال ہے، ٹیچنگ اسٹاف کی قلت ہے۔ لا ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے اندر اگر آپ نے لا کرنا ہے تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ آپ ابھی بھی سروے کریں تو اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ جو لا کرنا چاہتے ہیں وہ پنڈی کے جا کے کالجز میں لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں پرائیویٹ، اور وہاں بھی انہوں نے بزنس شروع کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ان کو یونیورسٹیز نہیں ملتی، سوائے اکا دکا 2-3-4 یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ لا کا آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ وکیل نہیں بن سکتے اسلام آباد کے اندر، آپ اس بات کا اندازہ کریں۔ اور اردو یونیورسٹی کے اندر جو لا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ ابھی ایسا کیوں کیا گیا یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا، اسکالرشپ کی وہاں بے حد کمی ہے۔ اردو یونیورسٹی جو کہ پراپر سرکار کے انڈر ہے، وہاں پہ اسکالرشپ ہوا کرتی تھی، سرکار اسکالرشپ دیا کرتی تھی، چلے جی جو غریب طلبہ ہیں وہ بھی کم از کم اپنی یونیورسٹیز کے ذریعے اپنے یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کر سکیں، ہم اسکالرشپ مختلف قسم کی اسکالرشپ لانچ ہوتی تھی اردو یونیورسٹی میں، اور بہت سی یونیورسٹیز میں آہستہ آہستہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا، یہ 50 سے 40 40 سے 20 اسکالرشپ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب کوئی اسکالرشپ نظر نہیں آتی ہے، اس کا بہت کنڈیشن لگا دی گئی ہیں اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، پاکستان کی نمبر 1 جامعہ جس کو ہم اردو یونیورسٹی پورے پاکستان کی یونیورسٹی میں آتی ہے، رینکنگ میں آتی ہے، وہاں بری صورتحال ہے، آئے روز وہاں جھگڑے ہوں، وہاں آئے روز وہاں
انتظامیہ کی صورتحال ہو، ان سے ایک یونیورسٹی قابو میں نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، وہاں کے اسٹوڈنٹ کو کس طرح بٹھایا جائے، آپس میں کوئی مسئلے حل کرائے جائیں. وہ بس بلیک میل ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں، کچھ گروہوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں، جس وجہ سے وہ اپنے مین اردو یونیورسٹی جو ریڈ زون کے اندر پائی جاتی ہے، سیکریٹریٹ اس کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اور ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سب سے قریب جو اقتدار کے ادارے ہیں ان کے پاس جو یونیورسٹی ہے اس کے مسائل نہیں حل کر پا رہے ہیں. وہاں ہاسٹل کی قلت ہے، 13,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں لیکن وہاں صرف 2,000 کے قریب جو ہے ہاسٹل آپ کے وہاں ہیں. سیکورٹی مسائل بہت زیادہ ہیں، انتظامیہ اور ٹیچنگ سٹاف کے آئے روز ہراسانی کے واقعات آ رہے ہیں. قاعدہ یونیورسٹی میں پتہ نہیں ایسا کیا معاملہ چل رہے ہیں، وہاں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، ہراسانی کے واقعات روز آتے ہیں. کچھ بیچارے رپورٹ کر دیتے ہیں، کچھ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے پیچھے اس کے پیچھے رپورٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم سے مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی مت ظاہر کیجیے گا، لیکن کم از کم اس آواز کو اٹھائیں کہ اگر ہم نے اس کو فیس کیا تو کوئی اور نہ فیس کرے. تو یہ قاعدہ یونیورسٹی کے بہت سے جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. اچھا، پھر ایک بہت بڑی ایک فگر ہے جو اسلام آباد کے اندر ہاسٹل سٹی کے نام سے آپ کو پتہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ اس ٹائم 15,000 کے قریب اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں سینکڑوں کے قریب ہاسٹلس ہیں اور وہاں ایک بہت بڑی تعداد رہ رہی ہے. اب وہاں اتنے مسائل ہیں کہ وہاں ایک مافیا بیٹھا ہے، ہاسٹل سٹی کا ایک مافیا بیٹھا ہے. انہوں نے اپنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ خود ہی بیٹھ کے اس میں پوری ہاسٹل مالکان اس میں ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ 15,000 اسٹوڈنٹ، جس ٹائم میرا خیال ہے اسلام آباد میں شاید ایک آدھا یونیورسٹی کے اندر اتنے اسٹوڈنٹ ہوں، تو 15,000 اسٹوڈنٹ اگر کسی ایک ایریا میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے وہاں اسٹوڈنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی فرد ان کی اس کمیٹی میں، اس گورننگ باڈی میں شامل ہونا چاہیے جو 15,000 اسٹوڈنٹ کی آواز بنے اور وہاں پہ ان تک بات پہنچائے کہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ ایشوز فیس کر رہے ہیں، اس کو آپ حل کریں. ان کی مرضی کے ریٹس چلتے ہیں وہاں پہ ان کی کنٹین ہو، کیفے کے ریٹس ہو، وہاں پہ جو پرائس لسٹ لگتی ہیں ان کے مطابق لگتی ہیں، جو انہیں کرائے بڑھانے ہوتے ہیں مل کے بڑھا دیتے ہیں. سب کچھ جو چیزیں ہیں بالکل ان کا جو ہے اتفاق رائے سے کام ہوتا ہے مالکان کا، اور اس سے میں مافیا کہوں تو یہ کم نہیں ہے، یہ پراپر ایک مافیا بیٹھا ہے. اور وہاں جو لوگ ارد گرد لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں، لیکن لوگ مجبور ہیں 4 سال کے لیے شہر وفاق میں بیچتے ہیں کہ یہ ہمارا نام روشن کرے گا. ہم اس کو بلوچستان سے بھیج رہے ہیں، KPK سے بھیج رہے ہیں، شہر وفاق میں بھیج رہے ہیں. کوئی زمین اپنی بیچ کے اپنے بچے کو بھیجتا ہے کہ چلیں یہاں 4 سال تعلیم حاصل کرے گا تو اچھی تعلیم حاصل کر آئے گا. لیکن مجبوری میں بچہ کہتا ہے کہ میرے ہاسٹل کی فیس 15,000 ہے، اگلے مہینے فون کر کے کہتا ہے کہ والد صاحب جس طرح مرضی ارینج کریں، اب فیس 20,000 ہو گئی ہے، کیونکہ مافیا بیٹھا ہے، وہ اپنا پورا بزنس چلا رہا ہے. پھر ہر قسم کے مہنگے ریٹس ہیں. اچھا، منشیات کا بہت بڑا رجحان ہے، اس کے ہمیں بہت زیادہ رپورٹس ملی ہیں کہ ہاسٹل سٹی کے اندر کھلے عام چیزیں ہو رہی ہیں اور وہاں بہت سے ایسے ادارے چل رہے ہیں جو پراپر وہاں منشیات کا مکمل سیکورٹی کوئی انتظام نہیں ہے، اور مزر سے تو کھانا وہاں بہت زیادہ آپ کے وہاں مختلف بنے ہیں، کوئی اس کا انتظام نہیں ہے. آخر میں بس جو جنرل مسائل ہیں اوور آل اسلام آباد کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پرائیویٹ اور نیم سرکاری جامعات ہیں جو سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جو ہماری فورسز کے انڈر یونیورسٹیز ہیں، جس میں ایئر یونیورسٹی، بحریہ، NDU، نسٹ، نمل، یہ سب یونیورسٹیز جو ہے سرکاری کہہ لیں یا نیم سرکاری کہہ لیں، ان میں فیسوں کا بے تحاشا اضافہ ہے. ان کے خلاف بات کرنے کے لیے بھی لوگوں کو پہلے گھبرانا پڑتا ہے، ڈرتے ہیں لوگ. لیکن میرا خیال ہے کہ سب کو ایک پوائنٹ پر آنا ہوگا، وہ سرکاری جامعہ ہو، وہ نیم سرکاری جامعہ ہو، وہ پرائیویٹ جامعہ اور نیم پرائیویٹ جو بھی ہو، سب کو اس کے اوپر آنا پڑے گا. اس کے لیے حکومت کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوئی ایجوکیشن بجٹ میں اضافہ کرے. اچھا، انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے، تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے، اس لیے اوور آل ہر یونیورسٹی میں صورتحال ہے کہ ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. AI کا دور آ گیا ہے، سائبر سیکورٹی کا دور آ گیا ہے، لیکن لیبس پراپر موجود نہیں ہیں. AI ٹولس کے مطابق چیزیں ہمیں یوز کرنی چاہیے، اس کے لیے چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اور آخر میں جو MCAT کا ایشو ہے، میڈیکل یونیورسٹیز کا ایشوز ہے. ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی تک پاکستان میں شاید بچا ہوا ہے، لیکن ایسا کوئی یہ بھی صورتحال ایسی نہیں ہے. MCAT میں ابھی ایشوز آیا، وہاں رو رہے ہیں لوگ، اسٹوڈنٹ بیچارے جو لاکھوں کی فیس دینے کے لیے تیار ہیں آگے میڈیکل یونیورسٹیز میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ابھی پیسے لیں لیکن ہمارا ایشو حل کرا دیں. اتنی محنت کر کے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ MCAT کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے. لوگ پراپر 3-4 ماہ کی بریک لیتے ہیں اور MCAT کی تیاری کرتے ہیں، ایک سال کی بریک لیتے ہیں. اور آخر میں کیا نکلتا ہے جی؟ یہاں پہ ابھی شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں کیا نظر آیا؟ 27 MCQs. آپ سمجھے کہ اس کا ایشوز تھا، یعنی کہ 1 MCQ کے اوپر یہاں میرٹ بنتا ہے، اور وہاں 27 MCQs کا مسئلہ آیا. اور بیچارے وہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم نہیں ملا، اور ایک دن کے اندر انہوں نے احتجاج کیا، لیکن پولیس نے ڈرایا، دھمکایا، ان کو دھمکیاں دی. وہ نوجوان تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے MCAT کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، اور ان سے کہا آپ کورٹ کے پاس جائیں. اور کورٹ اب ان کو ڈیٹس پہ ڈیٹ دے رہا ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا ہے، اور وہی تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے، لیکن وہ ان کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی بھی MCQ کا ایشو حل نہیں ہوا. انہوں نے 6 گریس مارکس دیے ہیں، اور وہ بھی کسی اور MCQs کے اوپر دیے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. سب مسائل کو رکھتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ سمجھتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک احتجاج کریں اور آپ کے سامنے کوئی روڈ بند کر دیں
اور کہیں جی اس مسئلے کو حل کر دیں، یہ مسائل کا بھرمار ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر حقوق طلبہ مہم کے نام سے ہم اس مہم کو لانچ کر رہے ہیں۔ اس کا بیسیکلی جو مین پرپز ہے اٹھو جہاں بدل دو ہے، کہ ہم پورے اسلام آباد کے اندر اس عنوان کے ذریعے پوری ایک مہم لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مہم ہماری اس اکتوبر کے ماہ سے سٹارٹ ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے ابھی ہمارا غزہ کا ایک پورا مہینہ جو ڈیٹ گزری ہے اور ویک گزرا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو آغاز کریں گے، اور ہم نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو اسلام آباد کے اندر لانچ کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے اپنے نیچے اوور آل ہر یونیورسٹیز کا میں نے ذکر کیا، وہاں لوگوں کے اندر اس کو جائیں گے، وہاں لوگوں کی جو مین ٹیم ہے، لوگوں کی سوسائٹیز ہیں، آرگنائزیشن، ان سے بات کریں گے اور وہاں جا کر اس کی پوری نیچے تفہیم کریں گے۔ یہ ہمارا مرحلہ اکتوبر کے اندر چلے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو یہاں کوئی صرف کچھ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انتظامیہ سے بات کریں گے، ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کا حل کیا جائے۔ ہم بیٹھیں گے، آئینی جمہوری طریقے سے ان کے ذریعے بات کرنا چاہیں گے، اور ہر طریقے سے چاہیں گے کہ آپ اپنی بات کریں، آپ کو کیا مسائل ہے ہم بھی اس کو اٹھاتے ہیں، آپ کو جو ریزولو نہیں ہو رہے ہم اوپر تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح یہ تمام مسائل ہم انتظامیہ سے بات کر کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم جو آپ کے اختیارات میں چیزیں ہیں، آپ کی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے، کالج ایڈمنسٹریشن کے، اس کو تو حل کیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کے ذریعے وہاں پہ ہم اور اسٹوڈنٹ کو بھی سب آگاہ کریں گے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ فیس پے کر سکتا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اسی کلاس میں 10 اور اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو نہیں فیس پے کر سکتے ہیں، تو اس کو ان کی آواز بھی بننا ہے۔ اگر آپ کے والد فیس دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن 10 اسٹوڈنٹ اور بھی ایسے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، آپ ان کی آواز بننا ہے۔ تو مل جل کر ہمیں اس پوری کام کو لے کے چلنا ہوگا۔ اس کے ذریعے سے ہم اس اگلے مرحلے، دوسرے مرحلے کے اندر ہم نیچے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کریں گے، وہاں پہ اسٹڈی سرکلز اس حوالے سے ہوں، طلبہ یونین کے حوالے سے ہوں، طلبہ ایشوز کے حوالے سے ہوں، اس کی پوری افادیت کے حوالے سے ہم نیچے اسٹوڈنٹ کو موبلائز کریں گے۔ اور طلبہ جرگے ہوں گے، طلبہ کی عدالتیں لگیں گی، جہاں طلبہ اپنی پوری بات پیش کریں گے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کے ذریعے اسٹوڈنٹ سارے موبلائز ہوں گے۔